بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں عبارت دیکھیے، حل کیجیے۔ وَلَا تَفْسُدُ بِنَظْرِهِ إِلَى فَرْجِ الْمُطَلَّقَةِ بِشَهْوَةٍ فِي الْمُخْتَارِ وَإِنْ ثَبَتَ بِهِ الرَّجْعَةُ، اور فاسد نہیں ہوگی مصلی کی نماز اس کے دیکھ لینے کی وجہ سے مطلقہ کے فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ، مختار مذہب یہی ہے۔ وَإِنْ ثَبَتَ بِهِ الرَّجْعَةُ، اگرچہ اس کی وجہ سے رجعت ثابت ہو جائے گی، اور نماز فاسد نہیں ہوگی مصلی کے دیکھ لینے کی وجہ سے فرج مطلقہ کے فرج داخل کی طرف شہوت کے ساتھ، مختار مذہب ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے رجعت ثابت ہو جائے۔ بچوں اس عبارت کے اندر جو مسئلہ سمجھایا گیا ہے، آپ پڑھ رہے تھے ان مسائل کو، فیما لا یفسد الصلاۃ، فصل فیما لا یفسد الصلاۃ، جن کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، ان میں سے ایک مسئلہ آپ کی کتاب والے یہ بتا رہے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بیوی وہ ہے جس کو اس نے ایک طلاق دے دیا ہے، بیوی حیثیت اور اس شکل سے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس مصلی شخص کی نظر بیوی کے فرج داخل کی طرف نظر پڑ جا رہی ہے اور شہوت کے ساتھ نظر پڑ رہی ہے۔ آپ کی کتاب والے نے فرمایا کہ مختار مذہب یہ ہے کہ اس شکل میں بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس شہوت کے ساتھ دیکھنے کی وجہ سے کوئی اور طرح کا کوئی معاملہ سامنے آ گیا، مثلا وہ جنبی ہو گیا، منی نکل آئی، تب تو غسل واجب ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گا، دوسری بات ہے۔ آگے ایک بات یہ فرما رہے ہیں، وَإِن ثَبَتَ بِهِ رَجْعَةُ، اگرچہ اس کی وجہ سے رجعت ثابت ہو جائے گی، یعنی چونکہ اس کی بیوی جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ مطلقہ تھی طلاق رجعیہ سے، اور اس شخص نے شہوت کے ساتھ دیکھ لیا ہے، شہوت کے ساتھ دیکھنے کی وجہ سے اب رجعت ثابت ہو جائے گی۔ اب اس کو دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے رجوع کیا یا اور کوئی عمل کے ذریعے سے یہ رجوع کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس عمل کی وجہ سے ہی رجعت ثابت ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے گزشتہ کل جو ایک مسئلہ آیا تھا، اس سلسلے میں بات کچھ کرنی رہ گئی تھی۔ نمازی اگر بڑی مسجد میں یا میدان میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس سلسلے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ آپ کے سامنے تبصرہ ہوگا کہ کس حد تک ضرورت پڑنے پر آدمی اس کے سامنے سے گزر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں، ائمہ متقدمین میں سے کوئی حد منسوس نہیں ہے کسی بھی بزرگ سے، البتہ مشائخ کے اقوال اس سلسلے میں مختلف ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ 5 ہاتھ سے آگے ہو کر کے گزر سکتے ہیں، 50 ہاتھ، 5 ہاتھ بھی ہے، بعض نے کہا 5 ہاتھ سے آگے ہو کر کے گزر سکتے ہیں، بعض نے کہا 50 ہاتھ سے آگے ہو کر کے گزر سکتے ہیں، بعض نے 40 ہاتھ کی حد مقرر کی ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ 2 یا 3 صفیں کو چھوڑ کر کے گزرا جا سکتا ہے۔ صاحب ہدایہ کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ سجدے کی جگہ چھوڑ کر کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ صاحب بحر علامہ ابن نجیم نے صاحب ہدایہ کے قول کو راجح قرار دینے کی پوری کوشش کی ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ اس میں کسی چونکہ اکثر مشائخ کی رائے یہی ہے، لہذا اسی کو ترجیح حاصل ہے۔ بہرحال بات ختم ہو گئی، آگے دیکھیے، فصل فی المکروہات، یہ فصل نماز کے مکروہات کے بیان میں۔ آپ یاد رکھیں، کراہت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کراہت تحریمی ہوتی ہے، ایک کراہت تنزیہی ہوتی ہے۔ کراہت تحریمی کا درجہ حرمت کے قریب قریب ہوتا ہے، اور کراہت تنزیہی کا درجہ یہ حلت کے قریب قریب تک ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں وَيَكْرَهُ لِلْمُصَلِّ 77 شَيْئًا، اور مصلی کے لیے 77 چیزیں مکروہ ہے۔ 77 کی حد جو ہے یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یہ عدد حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ بتلانا یہ ہے کہ تقریباً 77 ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں میں سے ایک چیز جو آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں، ترک واجب او سنت عمدن، کسی واجب یا سنت کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا، کسی واجب یا سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ مثلا آپ کو معلوم ہے
کہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا واجب و ضروری ہے، تعدیل ارکان واجب و ضروری ہے۔ ایک آدمی تعدیل ارکان کے بغیر نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز قرات تحریمی کے ساتھ صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی سنت کو چھوڑ دینا، مثلا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت مرد کے لیے سنت ہے کہ وہ کانوں کو ہاتھ کی لو تک اٹھائے، لیکن ایک آدمی نہیں اٹھاتا ہے تو بہرحال یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ کعب سے ہی بسو بھی و بدن ہی، مثلا اس کا کھیلنا، مصلی کا کھیلنا اپنے کپڑے سے یا اور اپنے بدن سے۔ وقلب الحصا الا للسجود مرۃ، حصا یا حساتن کی جمع ہے کنکریاں، اور کنکریوں کو ہٹانا مگر سجدہ کرنے کے لیے صرف ایک مرتبہ، یعنی سجدے کی جگہ پر کنکریاں رکھی ہوئی ہے تو آپ اگر پریشان کن شکلوں میں ہے تب تو بطر وجوب کیا آتا ہے، اور اگر ادائیگی سجدہ کی ادائیگی میں اتنی دشواری نہیں ہے تاہم کچھ نہ کچھ احساس ہوتا رہتا ہے تو اب اچھا ہے ایک دفعہ اس حساب سے ہٹا دے کہ وہ ہٹ جائے اس سجدے کی جگہ سے۔ آگے دیکھیے وفرقات الاصابع، اصابع یہ اسمعون کی جمع ہے انگلیاں، فرقاتن کی معنی یہ فعلالتن کے وزن پر ہے انگلیاں چٹخانا، وفرقات الاصابع اور انگلیاں چٹخانا، یہ بھی مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے نماز کے اندر۔ وتشبیکھا، وہی ہا ضمیر کا مرجع وہی اصابع ہے، اور انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا، یہ نماز کے اندر جو ہے مکروہ تحریمی ہے کہ آپ انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کریں۔ بالتخسر، تخسر باب تفاعل کا مصدر ہے پہلو پر ہاتھ رکھنا اور کوکھ پر ہاتھ رکھنا، کیونکہ یہ شیطان اور جہنمیوں کے کھڑے ہونے کا انداز ہے، لہذا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ والالتفات بعنقہ، اور متوجہ ہونا اپنی گردن سے، والالتفات بعنقہ، اور متوجہ ہونا اپنی گردن سے، یعنی دوران نماز چہرے کا رخ قبلہ کی طرف رہنا چاہیے، اگر چہرہ ادھر ادھر گھمائے گا تو نماز کے اندر کراہت آئے گی، کراہت تحریمی آئے گی۔ کناکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنا نماز کے اندر مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر قبلہ سے سینہ ہی پھر گیا تب تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ والاقعاء، اور کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ سرین زمین پر رکھ دے اور گھٹنوں کو کھڑا کر کے سینہ سے ملا لے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لے، یہ کتا کی طرح بیٹھنے کی طرح ہوا تو یہ شکل بھی مکروہ تحریمی ہے۔ وَإِفْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ، ذراعین ہاتھ آئے، ہا کی وجہ سے نون، ہا کی طرف اضافت کی وجہ سے نون گرا ہوا تسنیہ کا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دینا، بچھا دینا، یعنی سجدے کی حالت میں مرد کو کہنیاں زمین پر ٹیکنا نہیں چاہیے، زمین سے چپک کر سجدہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے افضل اور بہتر یہی ہے چونکہ اس میں تستر زیادہ ہے۔ وتشمیر کمیہ عنہما، تشمیر باب تفعیل کا مصدر ہے کپڑا اوپر اٹھانا، آستین چڑھانا، عنہما، ہما ضمیر کا مرجع وہی ذراعی ہے، اور اپنے دونوں آستینوں کو سمیٹنا دونوں ہاتھوں سے، یعنی دوران نماز آستین چڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اگر وضو کر کے آپ پہنچ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے اگر آستین کو ہم ٹھیک کرنے لگے تو رکعت ہماری چلی جائے گی، رکوع چلی جائے گی تو رکعت چلی جائے گی، لہذا آپ جلدی سے رکوع میں چلے گئے تو ٹھیک ہے، لیکن عمل قلیل کے ذریعے سے پھر بعد میں آپ آستین کو ٹھیک کر لیجئے جلدی سے۔ وصلاته فی السرابیل مع قدرته علی لبس القمیص، اور مصلی کا نماز پڑھ لینا سرابیل پائجامے میں، صرف پائجامے میں، قمیص کے پہننے پر قدرت کے باوجود، یعنی چادر موجود ہے، کرتا موجود ہے، اس کے باوجود صرف پائجامہ پہن کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، لنگی پہن کر کے نماز پڑھتا ہے، بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ورد السلام بالاشارۃ، اور سلام کا جواب دینا اشارہ سے، یعنی نماز کے دوران ہاتھ یا سر کے اشارے سے زبان کو ہلائے بغیر سلام کا جواب دے رہا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔
زبان سے اگر جواب دے دے گا تو نمازی فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بات آ چکی ہے۔ وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذْرٍ، اور پلوتھا مار کر بیٹھنا بغیر کسی عذر کے، یعنی چار زانوں ہو کر کے بیٹھنا یہ مکروہ ہے بغیر عذر کے، اور اگر عذر ہے تو کوئی بات نہیں، بیٹھ سکتا ہے۔ وَعَقْصُ شَعْرِهِ، اور مصلی کا اپنے سر کے بال کا چوٹی بالوں کا جوڑا باندھ لینا، چوٹی باندھ لینا، یعنی مرد اپنے بالوں کی چوٹیاں بنا کر کے رکھے ہوا ہے، اس حالت میں نماز پڑھ رہا تھی، مکروہ تنزیہی ہے۔ عورتوں کے لیے تو یہی ضروری ہے، تاکہ بال ان کا بنا ہوا رہے گا تو تستر رہے گا، کھلنا نہیں ہوگا، ورنہ آپ پڑھ چکے ہیں چوتھائی سطر کا جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے، چوتھائی حصہ کھلا ہوا رہ گیا، ایک رکن کی ادائیگی کی مقدار تو نماز فاسد ہو جائے گی، پچھلی صفحات میں بات آ چکی ہے۔ والاعتجار، اور احتجار کرنا، احتجار باب افتعال کا مصدر ہے، امامہ لپیٹنا، مندیل رومال جمع منادیل آتی ہے، ترجمہ دیکھیے، اور احتجار کرنا، وہ شد، خود تفسیر فرما رہے ہیں، وہ شد الراس بالمندیل و ترک وسطها مکشوفا، اور وہ سر کو باندھنا ہے رومال سے اور اس کے درمیانی حصہ کو چھوڑ دینا کھلا ہوا، یعنی رومال کو اس طرح باندھنا، ٹوپی نہیں ہے سر کے اوپر، رومال وہ باندھ رہا ہے اور اس طرح باندھ رہا ہے کہ چاروں طرف تو وہ کپڑا، رومال کا کپڑا جو ہے پہنچ رہا ہے اور بیچ میں کھلا ہوا رہا ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ وکف صوبہ، اور اپنے کپڑے کو سمیٹنا، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے، سجدہ سے اٹھتے بیٹھتے بس دامن کو سمیٹ رہا ہے تاکہ خراب نہ ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ وصدرہ، اور مصلی کا صدر کرنا، کپڑے کا بدن سے لٹکانا، مصلی کا صدر کرنا یعنی کپڑے کا بدن سے لٹکانا۔ صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چادر یا رومال کو دونوں کندھوں پر رکھ کر اس کے دونوں سرا ایک دوسرے کے جانب لپٹے بغیر دونوں جانب چھوڑ دیا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی رومال کو لیجئے، چادر کو لیجئے اور دونوں سرا پکڑ کر کے کندھے پر رکھ دیجئے اور ایک لپیٹیے مت، دونوں جانب چھوڑ دیجئے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ والاندراج فیہ بحیث لا یخرج یدیہ، اندراج باب انفعال کا مصدر ہے داخل ہونا، اور داخل ہونا کپڑے میں، فیہ کپڑے میں، اور والاندراج فیہ داخل ہونا کپڑے میں، بحیث اس طرح، لا یخرج یدیہ کہ باہر نہ نکال سکے اپنے دونوں ہاتھ، یعنی بدن کو ایک لمبی چادر سے اس طرح لپیٹ رکھا ہے کہ ہاتھ نکالنے کا بھی اب موقع نہیں ہو رہا ہے، اس حیث میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بہت زیادہ سردی ہے تو اس کے اندر کیا ہے، کمبل یا چادر کے اندر ہی رہیں سخت سردی سے بچنے کے لیے، اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح آپ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہاتھ بھی نہیں نکل رہا تو مکروہ ہے۔ وجعل الصوب تحت ابطه الایمن وطرح جانبیہ علی عاتقہ الایسر، اس میں ایک لفظ آ رہا ابط، اس کی جمع آتی آباد بغل، اور ایک لفظ آ رہا ایمن، اس کے معنی آتے ہیں داہنی جانب، اس کی جمع ایامن آتی ہے۔ ایک لفظ ہے عاتقن، اس کے معنی آتے ہیں کندھا، اس کی جمع عواتق آتی ہے۔ ایسر بائیں جانب۔ اب ترجمہ دیکھیے، وجعل الصوب تحت ابطہ الایمن، اور کپڑے کو کر دینا اپنے داہنے بغل کے نیچے میں، اور اس کے دونوں جانب کو چھوڑ دینا اپنے بائیں کندھے پر، اور کپڑے کو کر دینا اپنے داہنے جانب کے بغل کے نیچے، اور اس کے دونوں کناروں کو چھوڑ دینا اپنے بائیں کندھوں پر، یہ بھی مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ والقرۃ فی غیر حالت القیام، اور پڑھنا قیام کی حالت کے علاوہ میں، یعنی قیام کی حالت میں قرۃ ہونی چاہیے، آپ رکوع میں جا کر کے قرۃ کر رہے ہیں، سجدے میں جا کر کے قرۃ کر رہے ہیں تو یہ کراہت میں سے ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ کریں۔
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.